آ رہا ہے شیطان کی انسانی خاندان کو تباہ کرنے کی جنگ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے سے میں اپنے گفتگو کو بڑھاؤں گا تو آپ کے ذہن میں آتا رہے گا کہ میں نے کس وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس موقع پر یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کیوں کیا ہے, اس کی شان وجہ کیا ہے اس پروگرام کو رکھنے کی. بہرحال پاکستان کے جو پاکستان کیا دنیا کیا ہر جگہ کے جو حالات ہیں اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو خاندان کے خلاف چھیڑی گئی ہے, اور انسانی خاندان کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ منظم طور پر انٹینشنل کام ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ واقف بھی ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے. ابتدائی گفتگو میں آغاز کروں گا کچھ تازہ ترین پیش رفتوں کے حوالے سے نا. اگر یہ گارڈین کے سائنس کے حصے میں جائیں, گارڈین کے سائنس کے صفحے پہ, تو دو بڑی خبریں جو ہے وہ اس انٹرنیشنل ایڈیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ایک ہے الزائمہ سکسیس آف ایکسپیریمنٹل نیو ڈرگ ہیلڈ ایز ہسٹورک موومنٹ, ایک ہسٹورک موومنٹ یہ ہے. اور پھر دس ون فار دا ڈائناسورس ہاؤ دا ورلڈ ریئیکٹڈ ٹو ناساز ایسٹرائڈ اسمیشنگ سکسیس. یہ دو خبریں کیا ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک خبر کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ بتائی گئی کہ انسان کا ایک بڑا مسئلہ, تاریخی مسئلہ بڑھاپا ہے. بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ انسان کی صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں, حافظہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, کوگنیشن کیپیبلٹیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اس پر انسانوں نے ہمیشہ اس پہ غور کیا کہ کسی طرح بڑھاپے پہ قابو پایا جائے. تو یہ ایک سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں اور ہسٹورک موومنٹ کہا جا رہا ہے اس کو پرسوں کی خبر کے مطابق, کہ اب جو ہے وہ جو بڑھاپا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کی اسپیڈ یعنی کہ شدت کے اندر یا پھر جو ہے بڑھاپے کی رفتار سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس ڈرگ کا جو ہے رول ہوگا, اور یہ بہت جلد جو ہے وہ فیلڈ کے اندر بھی آ جائے گی. تو یہ جو ہے وہ اسٹڈی شو کوگنیشن ان ارلی اسٹیج پیشنٹ ڈکلائنز بائی 27% لیس دین آن پلیسبو. اگر پلیسبو ہوگا تو یعنی کہ جس کے اندر کچھ بھی دوائی نہیں ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں یہ ڈرگ دی گئی تو 27% ہوا ہے. تو an experimental drug has slowed the rate of decline in memory and thinking in people with early Alzheimer disease, in which is what is being described as historic moment for dementia treatment. ہمارے بھی رشتہ دار, آپ کے بھی کچھ رشتہ دار ہوں گے جو تھوڑی دیر بات کر کے بھول جاتے ہیں کیا بات تھی, پھر دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ریسیٹ ہو گئے, کیا ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ راب ہارورڈ نے بات کیا, پروفیسر آف اولڈ ایج سائیکارٹری ایٹ یونیورسٹی کالج لندن سیڈ دس is an ambiguously statistically positive result and represents something of an historic moment when we see the first convincing modification of Alzheimer's disease. God knows we have waited long enough for this. اس کے اوپر جو ہیڈنگ میں نے لگائی ہوئی وہ لگائی ہوئی اے مورٹیلٹی نا, اے مورٹیلٹی کی تلاش میں. اے مورٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ انسان ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند رہا ہے, اگرچہ وہ چاہے کتنا بھی اس بات کا اظہار کرے کہ میں زندگی سے بیزار ہوں کہ میں نہ مروں, تو مرنے سے بچنا چاہتا ہے انسان نا, امورٹل ہونا چاہتا ہے. لیکن امورٹل کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک انسان نے جو ہے بڑھاپے بھی قابو پا لیا, لیکن اور جو ہے بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیا, امراض پہ بھی قابو پا لیا, تو وہ امورٹل کہلائے گا. امورٹل پھر بھی نہیں کہلائے گا, کیونکہ امورٹل وہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو تو اسے کچھ نہ مرے, کوئی بڑی سی بڑی حادثہ بھی ہو جائے تو وہ نہ مرے, وہ امورٹل کہلائے گا. تو گویا کہ جو ہے وہ اس دریافت کے نتیجے میں جو نو ہراری کی جو مشہور اصطلاح ہے اے مورٹیلٹی, وہ جو ہے وہ اس کی تلاش میں انسان سرگردہ نظر آتا ہے. اور دوسری جو خبر تھی اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کامٹ ہوگا یا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ شہاب ثاقب ہوگا جو انسان کی اس دنیا سے ٹکرا جائے گا اور انسان کو فنا کر دے گا. تو انسان ہمیشہ سے اس پہ جو ہے وہ ڈرتا رہا ہے. تو جو ہے وہ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ناسا نے جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس ایکسپیریمنٹ کے اندر اس کا جو ڈارٹ جو یوں سمجھیں کہ سیارچہ تھا یا پھر ایسٹرائڈ تھا, اس نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی راک سے ٹکرایا اور اس کے رخ کو جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا تاکہ وہ ایک مقام پہ جہاں اسے پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہ پائے. تو یہ جو ہے وہ انسانیت نے بڑی جو ہے بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اب اگر کبھی ہمیں پتہ چل گیا بر وقت کہ ہماری طرف جو ہے کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب خطرناک گھیر رہا ہے, تو ہم اپنے جو ہے وہ اس ایسی ایجادوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زمین کو جو ہے وہ ہم بچا لیں گے. تو اس پر جو خبریں آئیں کہ ڈائناسور پچھلی جو دور کا تھا اس میں ڈائناسور ختم ہو گئے تھے کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب گرنے سے, لیکن اب انسانوں نے کیا کر دیا
یہ کام دکھا دیا جس پہ جو ہے مختلف جو ٹویٹس آئیں اس میں ایک آئی تھی وی جسٹ کلیپ این ایسٹرائڈ, ہیومنس کے اسکور ہو گیا 1 اور ڈائناسور کا اسکور 0. یہ اس کو ڈائناسور جوک کہا جا رہا ہے نا. تو اس کے اندر اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پچھلی والی سلائڈ کے اندر اے مورٹیلٹی تھی, حادثہ ہو جائے پھر بھی مرنا. اب حادثے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب, کوئی بہت بڑا جو ہے وہ حجم کا جو ہے وہ سیارچہ ہم سے ٹکرا جائے. تو ابھی انسانیت نے ایک تھوڑی سی پیش رفت یہ کی ہے کہ کچھ سائز کا جو ہے وہ ایسٹرائڈ اگر آ رہا ہو تو اس کو جو ہے میں وہ معذرت خواہ ہوں انٹرپٹ کرنے کے لیے. میرے خیال میں جی کچھ لوگوں کو شاید آواز کا پرابلم ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو کچھ ہینڈ ریزڈ ہیں کچھ, اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آواز آ نہیں رہی ہے. تو آخر بھائی اگر رضوان بھائی چیک کریں. آخر بھائی آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آپ کو مجھے آ رہی ہے آواز. نہیں, اگر آپ کو آ رہی ہے نا تو پھر ان کی سائڈ پہ مسئلہ ہے. ہلکی ہے شعبہ, ہلکی ہے, شروع میں تیز ہو گئی تھی, ابھی ہلکی ہے تھوڑی سی. اچھا پھر یہ سے ہلکی ہو گئی ہے آواز. اچھا یہ مسئلہ ہے. میں جی میں اصل میں یہ زوم خود ایڈجسٹ کر رہا ہے آواز کو نا, تو میں نا پھر یہ ایک ہینڈ ریزڈ ہے جو کہ ٹیکنو اسپارک 6, آئی ڈونٹ نو کس کا ہینڈ ہے یہ. تو اگر ان کو انمیوٹ کر کے ان کا پرابلم پوچھ لیں ان سے. جی عدنان بھائی کہہ رہے ہیں پرفیکٹ ہے ان کے لیے. تو چلیں ٹھیک ہے, کنٹینیو کریں پھر آپ. ہاں جی, میرا اپنا خیال ہے کہ بات چاہتی ہوں کہ اپنے وہ یہ آواز صاف ہے, بالکل صاف ہے. ٹھیک, شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. تو اب انسان کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے 2 اصطلاحات رکھی, اے مورٹیلٹی اور ام مورٹیلٹی. انسان جو ہے وہ چاہتا ہے وہ نہ مرے, نہ اسے کوئی مارنے کے لیے آئے. اگر مارنے کے لیے آئے تو میں اس کو فنا کر دوں. انسان بڑھاپے کو روکنے کے لیے کوشش میں مصروف ہے. انسان زمین پر آنے والے خطرات کو روکنے کے لیے تجربات کرنے میں مصروف ہے, اور اس چکر میں وہ ایجادوں پہ ایجادیں کیے جا رہے ہیں. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیومن ور آلویز فار بیٹر ایٹ انوینٹنگ ٹولس دین یوزنگ دیم وائسلی. انسان بنا لیتا ہے کوئی خیر کی چیز, لیکن پھر اس کے بعد وہ ایسے کمالات دکھاتا ہے کہ وہ خیر کی چیز اس کے لیے جو ہے وہ شر بن جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے بھی تباہ ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ گویا کہ اس تصویر کے مطابق جو ہے زومبی بنا ہوا ہے. اور ایک زومبی آپ تصور آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور وہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا. اور تو اس طرح جس لوگوں کے موبائل جس طرح ان کے ہاتھوں میں ان کو آس پاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر ابھی تو میٹاورس بھی آنے والا ہے. جب میٹاورس آئے گا تو نہ جانے وہ کیا کیا قیامتیں ڈھائے گا ہمارے ساتھ, ہمارے رشتوں کے ساتھ. تو اوپر سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپا نہ آئے, لیکن ہم اپنے آپ کو موجودہ حالت کے اندر تباہ کرنے میں مصروف ہیں. بات بتانے کا مقصد یہ ہے. تو اس کے لیے جو علامہ اقبال کا مشہور جو ہے مصرع, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی ہیں اور ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن بھی ہیں. یہ دونوں مل کر جو ہے وہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں, اور انسان خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن انسان پھر بھی سوچتا ہے کوئی اور آئے گا اس کو تباہ کرنے کے لیے تو میں اس سے بچ جاؤں, اور جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ اپنی موت کو کسی طرح روک لوں. علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے بڈھے بلوچ کی جو ہے وہ نصیحت نا. تو اس کے اندر علامہ اقبال نے جو ہے وہ بوڑھا بلوچ جو تھا اس نے جو نصیحت کی تھی, اس میں کہا تھا دیں ہاتھ سے دیکھ دین جس کو کہتے ہیں, دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو یہ پرابلم رہی ہے. وہ جو کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہیں, وہ بہت ایڈوانس ہیں, لیکن انسانیت کے اعتبار سے شاید وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زوال پذیر یا زوال یافتہ ہیں. تو وہ جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. علامہ اقبال کا خیال ہے کہ وہ, اور خیال ہی نہیں, ان کو جو ہے وہ کشف کہہ لیں آپ, فراست کہہ لیں, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا حاصل ہے. لیکن انسان سوچے ذرا, اور اس کو شاعر نے اپنی شاعری میں یوں بیان کیا ہے, کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, فعل بد تو ان سے ہو لعنت کریں شیطان پر. یہ کیا بات ہوئی؟ ساری 2 نمبریاں انسان کرتا ہے, الزام جو ہے وہ شیطان پہ لگا دیتا ہے. ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں, شیطان کو لتاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں, جو دین سے دور لوگ ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ شیطان کوئی چیز ہی نہیں ہے.
یا شیطان کی وہ تعریف کرتے ہیں جو حقیقت میں تعریف شیطان کی نہیں ہے. ڈیفینیشن اسلام کا نقطہ نظر اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی دنیا کی زندگی امتحان ہے. شیطان صراط مستقیم سے انسان کو ہٹانے کے لیے کوشاں ہے، تاہم شیطان کا انسان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ وسوسوں کے ذریعے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، صرف وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، صرف وہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے. تاہم جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ کہ وسوسوں سے وہ کسی انسان کو اپنا ایجنٹ بنا لے اور پھر وہ ایجنٹ انسانوں کو سخت نقصان پہنچا لے. تو شیطان اپنے انسانی ایجنٹوں کے ذریعے انسانیت کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ انسانی ایجنٹ جو شیطان کے انسانی ایجنٹ بنے، وہ کیسے انسانی ایجنٹ بن گئے؟ اچھے لوگ اس وقت کیا کام کر رہے تھے کہ اچھے لوگوں نے بعض انسانوں کو شیطان کا ایجنٹ بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ شیطان اپنی کوشش کرے گا، لیکن انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اپنے عمل کی جزا اور سزا وہ آخرت کے روز وصول کرے گا، اور شیطان کے ساتھ خراب عمل کی ایسے جہنم کی آگ میں جلے گا. شیطان بھی جلے گا اور یہ انسان بھی جلے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے کام کر دیا تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری جو ہے وہ ٹوپی ہم نے شیطان کے سر پر ڈال دی. ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو گئے. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت نا. آج کی گفتگو یہی ہے کہ شیاطین جن اور شیاطین انس کی کوششوں کا کیا سینٹر پوائنٹ ہے، کیا محور ہے، اس کے متعلق ہم جانیں. تو شیطان کی ترجیحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس تناظر کے اندر کہ شیطان کی کیا ترجیحات ہیں، شیطان کی کیا پرائرٹیز ہیں. اور اس تناظر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھوں گا. اس حدیث مبارکہ کو سنیے عربی کے اندر. پہلے قناة الحديث الشريف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت أخرجه مسلم. آپ نے حدیث سن لی، اس کا عربی کا مطلب اور تھوڑا بہت آپ کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کیا فرمایا گیا. ترجمہ اس حدیث کا یوں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، سرایا، پھر اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے. سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا منزلت میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو جتنی زیادہ تباہی ڈھائے گا وہ زیادہ اس بڑے شیطان کے قریب ہوگا. ایک واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے کیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. ایک دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی نہیں ڈال دی. تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے واہ تیری کیا بات ہے. ایک اور جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے شیخ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، پھر وہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے. تو گویا کہ شیطان کی ضروریت جو ورکنگ میں ہے اس میں ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. اس حدیث کے مطابق صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شیطان کی پرائرٹی کیا ہے، میاں بیوی کے اندر تفریق کرانا. اب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اس چیلی کی بات کی جس نے یہ کام کیا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی. اب آپ کے سامنے میں 2-3 کیس سٹڈیز رکھوں گا. آپ سوچئے گا جس چیلے نے یہ کام کرایا ہے وہ کتنا زیادہ شیطان نے اس کو کیسے چوما ہوگا اور شیطان نے اسے کیسے گلے لگایا ہوگا. یہ BBC کی نیوز ہے اور 29 ستمبر کی ہے. سارا انعام قتل کیس، خواتین تشدد رشتے میں خود کو کیسے محفوظ بنا سکتی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک فرضی نام سے ایک کہانی بتائی گئی ہے جو حقیقی ہے BBC کے مطابق. میں نے اپنی زندگی کے، اب یہ خاتون اپنے مسئلہ بتا رہی ہیں، میں نے اپنی زندگی کے 13 سال ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارے جو مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا. انم، اس لڑکی کا اصلی نام یہ نہیں ہے اس خاتون کا، انم نے اپنی زندگی کے تکلیف دہ وقت کا ذکر کرتے بتایا
کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں, شادی سے پہلے بہت اچھی نوکری بھی کرتی تھی, لیکن شادی کے بعد میرے سابقہ شوہر نے مجھ سے نوکری چھڑوا دی. شادی کے 1 مہینے بعد ہی جھگڑے اور گالم گلوچ شروع ہو گئی اور جلدی نوبت مار پیٹ تک آ گئی. میں نے گزارا کیا اور شادی کے ان برسوں میں میرے 3 بچے ہی پیدا ہوئے. جب میں پہلی بار شوہر کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد اپنے والدین کے گھر گئی تو خاندان کے بڑوں نے صلح کروا کر مجھے واپس سسرال بھجوا دیا. ہر مرتبہ میں مار کھا کر آتی تھی تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے اور ان کا خرچہ اٹھاتا ہے. الٹا مجھ سے ہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ تم نے ایسا کیا کہا جو اس نے تمہیں مارا. انم کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ اگر تم مر بھی جاؤ گی تو کسی کو کیا پتا چلے گا. ان سب باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی. مار پیٹ اور تکلیف میری زندگی کا معمول بن گیا تھا. وہ شخص مجھے ذہنی مریض لگتا تھا, جانوروں کی طرح مار کر پھر کہتا تھا کہ چلو کہیں باہر لے کر چلتا ہوں کھانا کھلانے. اس نے مجھے بلیک میل کر کے میرا گھر بھی اپنے نام کروا لیا. وہ یاد کرتے تھے بتاتی ہیں, ایک دن اس نے میرے منہ پر مکہ مارا جس سے میرے ناک سے خون نکل آیا. اس کے بعد اس نے مجھے بہت زد و کوب کیا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا. یہ سب میرے بچے دیکھ رہے تھے. میں نے انہیں کہا کہ جا کر باہر سے کسی کو بلاؤ, لیکن وہ بالکل ساکت کھڑے تھے. اس دن مجھے لگا کہ اب مجھے اپنے بچوں کے لیے اس شخص سے جان چھڑوانی ہے, کیونکہ وہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. جس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور پھر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے, یہ پرفارمنس جس چیلے کی ہوگی, شیطان نے اسے چوما نہیں ہوگا تو کیا کیا ہوگا. اور یہ ایسے جو میاں بیوی ہیں یہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, یعنی کہ اگر باپ ظالم ہے, ہمیں نہیں پتا پوری رپورٹ کی حقیقت کیا ہے, یہ تو ایک طرفہ ہم نے رپورٹ سنی ہے, لیکن یہ بچے جو مستقبل میں بڑے ہوں گے یہ کس طرح کا بیہیویئر اپنائیں گے اور جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ اگلی نسل کی تربیت کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ تو چلیں ایک کیس ہے. اب میں اس کے سامنے بعد آپ کو اگلا کیس رکھتا ہوں, اور اس کو تو مجھے پتا نہیں, شیطان جو ہے بولے گا کہ تم میری جگہ لے لو, اور اس چیلے سے یہ کہے گا کہ تم میری جگہ لے لو, تم تو اتنی ہائی پرفارمنس دے رہے ہو. پہلے میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں. چھاؤں کی تپش, جس پیڑ کی چھاؤں بھی لگے دھوپ کی مانند, اس پیڑ پہ پنچھی بھی بسیرا نہیں کرتے. چھاؤں کا مطلب ٹھنڈک دینا ہے. اگر چھاؤں میں آ کر بھی جو ہے دھوپ کی تپش لگ رہی ہو تو پھر جو ہے اس پیڑ کی جو ہے وہ چھاؤں میں کون بسیرا کرے گا, اس پیڑ پر کون پنچھی رہے گا. تو بچے جب یہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے, if mental abuse was a punishable crime, a lot of parents would be in jail serving a long term. بچے جو ہے وہ کس نفسیاتی کیفیت سے, اگرچہ ان کی پٹائی نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ مینٹلی ابیوز ہو رہے ہیں, وہ کس طرح کا سوچ رہے ہوں گے اپنے گھر کے اندر ان حالات کے متعلق. تو اس کیفیت کے اندر اگر یہ ابیوز جو ہے وہ کرائم ہے تو ایسے بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ اس کے اندر ان باتوں میں انتہا ہے اور چیزیں ایسی بالکل نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت اپنے عمل سے کرنی ہے. یہاں پر بات بتانا یہ مقصود ہے. اب میں وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہو سکتا ہے ریپلیسمنٹ دے دے اپنے چیلے کو اپنی. شیطان اس چیلے کے ساتھ کیا کرے گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ نواز ایک صاحب ہیں, میں ان کے والد صاحب کا نام نہیں لوں گا. شاہ نواز نے جو ہے وہ کیا کیا, لوہے کے راڈ سے وار کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اس پر رد عمل دیتے ہوئے ان کے والد صاحب جو کہ صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ زیادہ سوالات نہ کیے جائیں, میں بہت کرب میں ہوں, دعا ہے کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے اور یہ صدمہ کسی کو نہ اٹھانا پڑے. مبینہ طور پر واردات کے وقت ان صحافی صاحب کا بیٹا شراب کے نشے میں تھا. بیٹے شاہ نواز کے نشے سے متعلق سوال پر اور نام رہ گیا. اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ قانونی معاملہ ہے. یہ صاحب وہ ہیں جو کہ اپنے ہر تیسرے کالم میں اسلام میں شراب کے حرام ہونے پر تنقید کرتے رہیں اور اپنی شراب نوشی کی عادات پر سر عام فخر کرتے نہیں سکتے. کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی جو ایک تقریب کے اندر حسب عادت شراب کی حرمت پر تنقید کرتے انہوں نے جون ایلیا کا طنزیہ شعر ہنستے پڑھا تھا. زاہد شراب پینے سے کافر ہوا میں کیوں, کیا 1.5 چلو پانی میں ایمان بہہ گیا. تو وہ صاحب جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, ان کے بیٹے نے جو ہے وہ شراب کے نشے میں کہہ لیں کون سی وجہ ہے اپنی بیوی کو لوہے کی راڈ سے جو ہے وہ قتل کیا. جب خون بہنے لگا تو اس کو ٹب میں ڈال دیا, ٹب میں اس کو بہا دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اعلیٰ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ خاتون جو ہے واٹرلو یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی تھی. یہ جو صاحب ہیں یہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن جو ہے وہ کیا بات ہے کہ انہوں نے یہ عمل کر دیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ کسی اور سے شناسائی تھی, یا پھر جو ہے یہ کسی خاتون کسی کے ایجنٹ تھی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے شناسائی تھی تو قانون کے پاس جاؤ اور وہاں پر جو ہے معاملات لڑیں. اگر وہ باہر کی ایجنٹ خاتون تھی تو وہاں پر بھی قانون کے پاس جانا چاہیے, آپ خود قتل نہ کریں. یہ لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو یہ خود, اس کا مطلب یہ کہ جب غصہ آتا ہے نا تو مذہبی آدمی, لبرل آدمی غصہ تخصیص نہیں کرتا, غصہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. اسے پانی کے ٹب میں ڈال دیا اور پانی کھول دیا تاکہ خون بہہ جائے. تو شیطان کے لیے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب وہ انسان جو ہے نشے میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو ہے وہ موٹر وے زیادتی کیس ہوا تھا جس پر جو ہے وہ بہت شور مچا تھا. اس کو سزا ہونی چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, میڈیا جس بات کو چڑھانا چاہتا ہے اس کو چڑھاتا ہے, اس کے بعد وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور ہم حتمی کسی نتیجے نہیں پہنچ پاتے. وہ خاتون تھی, ان کے سامنے ان کی زیادتی کی بچوں کے سامنے ایک صاحب نے, اور وہ گرفتار ہوئے, اور ان کا بھی معاملہ یہ کیا تھا, انہوں نے شراب پی رکھی تھی. تو اس کا مطلب یہ بات بہت کلیئرٹی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے وہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے وہ بہت سارے معاملات کرا لیتا ہے جو انسان شاید جب نشے کی حالت میں نہ ہو تو نہ کر پائے. ہم نے یہ بات کی کہ جو ہے یہ شیطان جو ہے وہ اس کو شاباش دیتا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دے. قرآن حکیم میں 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت. آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر ان کا یہ 2 الفاظ آئے, ان کے نام آئے. ان کا مشن کیا تھا؟ بنی اسرائیل جو ہے وہ بابل یعنی کہ عراق کے اندر موجود ہیں, فلسطین سے جلا وطن ہو کر. وقت کا بادشاہ ان کو کہاں لے کر جا چکا ہے؟ عراق میں. انتہائی زیادہ جو ہے وہ کس کیفیت کے اندر ہیں؟ انتہائی زیادہ جو ہے وہ ذلت کی کیفیت کے اندر ہیں. بس چاہتے ہیں کوئی تعویذ مل جائے, کوئی ٹوٹکا مل جائے جس سے ان کی حالت بدل جائے. تو اس کیفیت کے اندر قرآن حکیم نے بتلایا کہ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. الزام جو تھا کس پر آ جاتا؟ سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام کا بتایا ہوا منتر ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کا بتائی ہوئی یہ چیز ہے. حالانکہ وہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے, اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. انما نحن فتنۃ فلا تکفر. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی, اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, کاش انہیں معلوم ہوتا. یہاں پر بھی ایشو کیا ہے؟ میاں بیوی کے دوران جدائی, لیکن اب جو ہے وہ شیطان کا چیلا جو ہے وہ کس سے کام کروا رہا ہے؟ انسان سے. اور انسان کس کے پاس جا رہا ہے؟ ہاروت اور ماروت کے پاس وہ علم حاصل کرنے جو علم غیر نافع. مولانا مودودی نے اس حوالے سے جو تشریح بیان کی ہے تفہیم القرآن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں, مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں یعنی عراق میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا. جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے اور وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھی, تو اب لڑکوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں فرشتے گئے تھے. اسی طرح ان بنی اسرائیل یا ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے. وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی, اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں, تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو. مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹتے پڑتے ہوں گے. اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسری کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے, یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا ہو چکے تھے. پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچے مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوہا عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے. یہ جو ہے وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے جب یہ سسٹم ہوگا
تو کس طرح جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی اور کس طرح جو ہے وہ پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا جب یہ چیزیں انسان کو اچھی لگنے لگ جائیں، جب یہ چیزیں اس کی ترجیح بن جائیں تو پھر اس معاشرے کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں تفہیم میں، ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے، عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو آپ کاٹ رہے ہیں، کیا ظلم ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی پہلے شیطان کی، جو کہ اپنے تخت پر جو ہے وہ انٹرٹین کر رہا ہے اور شیطان اس کے چیلے جو ہیں ان میں سے اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں، اور اب ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ انسان یہ کام کر رہا ہے اور اپنی ول سے یہ کام کر رہا ہے کہ اس طرح میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی جائے۔ حالانکہ یہ صورتحال وہ کیا ہے، یہ صورتحال دیکھیں، فتاوی اصحاب الحدیث ہے، اہل حدیث کی محدث فتویٰ ہے، اور سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی منگنی کے لیے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میرے بھائی کی منگنی کے لیے ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک عزیز نے وہاں اپنا پیغام نکاح بھیج دیا، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ ایک جگہ کسی نے پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، دوسرے کو پتا ہے کہ پیغام نکاح گیا ہوا ہے، پھر اپنا پیغام نکاح ڈال دیا۔ اس پر جو ہے وہ جواب ہے، جب کسی کے نکاح کے متعلق کسی جگہ بات چیت چل رہی ہو تو بات ختم ہونے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو خراب کرے اور وہاں اپنے نکاح کے متعلق بات چیت چلائے۔ شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے، ہاں اگر فریق اول اجازت دے یا وہاں بات چیت ختم کر دے تو وہاں اس نکاح کے متعلق بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ نکاح کے لیے اگر پیغام بھی گیا ہو تو آپ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک منکوحہ عورت میاں بیوی پہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ کس قدر زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کی بات ہے، کس قدر زیادہ اخلاقی زوال کی بات ہے۔ تو نتائج کیسے برآمد ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ جب پیدا ہو جائے، جب انسان شیطان کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کا چیلا بن جائے، اس کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کا ایجنٹ بن جائے، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نیوکلیر فیملی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بروک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ نیوکلیر فیملی کا بروک ڈاؤن جس قدر خوفناک ہے، وہ آپ یقیناً جو ہے وہاں سے آنے والے خبروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہاں کا انسان اس سے شدید متاثر۔ مثلا اس ویڈیو کے اندر جو اٹلانٹک میں کے چینل سے آئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جب میں نے کمنٹس دیکھے تو میں آپ کے سامنے کچھ کمنٹس پڑھتا ہوں۔ یہ ایز اے چائلڈ آف سنگل پیرنٹ پلیز ڈو ناٹ لیٹ یور کڈس ٹو گرو اپ وداؤٹ اے فادر اور اے مدر۔ میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہو گئی، یا تو ماں نے پالا یا باپ نے پالا، تو اس نے کہا کہ میں سنگل پیرنٹ کا بیٹا ہوں، بچہ ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ یا تو باپ یا ماں کے بغیر پلے۔ دوسرے نے کہا کہ I was raised by a single mother and she did her best and I turned out pretty well in terms of career and success۔ تو میری جو سنگل مدر تھیں انہوں نے مجھے بہترین طریقے سے پالا اور میں کیریئر اور سکسیس کے حوالے سے بہت اچھا خوش نصیب ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی اور نیا اسٹیٹسٹک نہیں بنا۔ یعنی کہ اکثر اس طرح کے بچے جو سنگل پیرنٹ کے ہاتھوں ہوتے ہیں پلتے ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ بٹ ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو ٹرمز ود ڈیفیشینسیز، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے اپنے اندر کمیوں کا۔ آئی ہیو مینٹلی، سوشلی اینڈ پرسنلی بائی ناٹ ہیونگ اے فادر ان مائی لائف، کیونکہ میرے فادر کو میں نے کبھی ان کی شفقت نہیں پائی، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں۔ وائل آلسو اونلی ہیونگ فیمیل انفلوئنس فرام دا پیرنٹنگ سائڈ، صرف ماں کا انفلوئنس تھا مجھ پر پیرنٹنگ سائڈ پر۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان قطع تعلق ہوتا ہے تو اس کے براہ راست جو نقصان جن کو پہنچتا ہے اس کے اندر صرف میاں بیوی نہیں ہوتے، بچے بھی رول جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس سے سب سے زیادہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے شیطان کی ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک تو میاں بیوی کے تعلق پر، پھر نیوکلیر فیملی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کی ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں تو جو ہے وہ جدید تہذیب کے اثرات سے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی، جن میں سے ایک جو ہے وہ خاندان، اس خاندان کے بجائے دوسرے قسم کے خاندان جو ہے وجود میں آنا شروع ہوئے، جن کو مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی وغیرہ ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے پوپ ہیں، پوپ فرانسس،
انہوں نے کہا کہ پوپ فرانسس انڈورسز سول یونین، سول یونین کو جو ہے انہوں نے انڈورس کیا. رومن کیتھولک چرچ سے انہوں نے سول یونین کو انڈورس کرا لیا، تسلیم کرا لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انہوں نے انڈورس کرا لیا، اس پر شاہ نواز فاروقی صاحب نے جب انہوں نے انڈورس کیا تو ایک کالم لکھا، اس کا میں لکھا عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کی سب سے بڑی روحانی شخصیت پوپ فرانسس نے ہم جنس پرستی کی حمایت کر دی. روزنامہ جنگ کراچی کی خبر کے مطابق پوپ نے ہم جنس پرست سول یونین کی حمایت کی ہے، یعنی انہوں نے ہم جنس پرستوں کی باہمی شادی کے حق کو تسلیم کر لیا ہے. اس حق کو سول یونین کی حمایت کا نام دیا گیا ہے. پوپ نے ایک دستاویزی فلم میں کہا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو بھی خاندان بنانے کا حق حاصل ہے. انہوں نے اس سلسلے میں قانون سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ ہم جنس پرست جوڑوں کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے. پوپ نے کہا وہ ہم جنس پرستوں کو قانونی تحفظ مہیا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ 2 سال پرانی خبر ہے. اب ہندوازم پہ بھی پریشر ہے، عیسائیت کا بھی جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو قبول کرنا مذاق نہیں ہے. اس سے مسلمانوں پر، شاہ نواز فاروقی صاحب لکھتے ہیں، اس سے مسلمانوں پر بھی جدیدیت کے دباؤ میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اب صرف مسلمان ہی ایسی امت ہیں جو ہم جنس پرستی کو قبول نہیں کرتے. مسلمانوں کے لیے اطلاع کی غرض ہے کہ ایک وقت تھا کہ مغرب میں آباد مسلمان ہم جنس پرستی کو قبول نہیں کرتے تھے، مگر ایک سروے کے مطابق اب مغرب میں آباد 25% مسلمان ہم جنس پرستی کو قبول کرنے لگے. تو ایک طرف تو میاں بیوی اب ایک نئی قوم لوط کا جو مسئلہ ہے وہ آ گیا ہمارے سامنے، اور اس کے اندر صورتحال ہے کہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کیتھولک چرچ اب اس کو انڈورس کر رہا ہے. اب ہمارے متعلق کہتا ہے تم ہی لوگ ہو جو اس کو قبول نہیں کرتے، باقی سارے مذاہب تو اس کو بھی قبول کرتے ہیں. مگر آپ کو ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، عیسائیت کی تاریخ کی ایک اور انتہا، یہاں پر عیسائیت مار کھا رہی ہے، یہ جو ہے وہ سول یونین کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں یہ لوگ. تو دوسری طرف ان کی ایک اور تاریخ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر انہوں نے فیملی کو تباہ برباد کرنے کی بات کی تھی، اور وہ مذہبی عیسائیت کی وجہ سے تھا. وہ عورت نجس ہے، جنت سے آدم کو نکلوانے کی ذمہ دار ہے. خدا سے اگر تعلق قائم رکھنا ہے تو جنگلوں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، فیملی کے بوجھ سے آزاد ہو، یکسوئی کے ساتھ راہب بنو یا نن بنو اور اپنے رب کو یاد کرو. یہ جو میڈیول پیریڈ ہے اس کے اندر جو کرسچن مناسٹری تھی وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی نا. وہ ایک اور انتہا تھی جس کے اندر آپ خاندان کو تباہ کر رہے تھے. یہ ایک اور تباہی ہے جب وہاں پر آپ جو ہے وہ سول یونین کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں. تو مغرب کا سفر کیا ہے؟ اگر مغرب کا پورا سفر دیکھیں ترقی کا تو وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک انسان کی خدائی سے نکل کر دوسرے انسان کی خدائی میں پہنچیں. پہلے ایک پوپ کی خدائی تھی، پوپ جو حکم دیتا تھا وہ شریعت بن جاتا تھا. اب پوپ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دوسرے انسان اس کو جو پریشر ڈالتے ہیں تو پوپ وہ والا حکم جاری کر دیتا ہے. تو پوپ کی خدائی سے انسان کی خدائی تک مغرب کا سفر ہے یہ. For thousands of years humans believed that authority came from the gods. Then during the modern era humanism gradually shifted authority from deities to people. تو اب جو ہے وہ یہ جو گاڈز ہیں اس کے اندر جو ہے رہبان ہے، اس کے اندر پوپ ہے. عدی بن حاتم طائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا نا ہم نے کہاں بنایا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ارباب من دون اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا نا کیا وہ تمہارے جو مذہبی پیشوائیں جو حلال کرتے تم اس کو حلال نہیں کر لیتے، جس کو حرام کرتے تم اس کو حرام نہیں کر لیتے؟ یہی ارباب من دون اللہ ہے. تو آج جو ہے وہ اتھارٹی کس کے پاس آ گئی ہے؟ پیپل کے پاس آ گئی ہے. تو انسانوں کے حیوانی رویہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، انسان جب جو ہے وہ رب کو بھول بیٹھتا ہے تو ایسے ایسے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اسفل السافلین کی جو قرآنی اصطلاح ہے اس پر بالکل مصداق آتی ہے. پاکستان میں بہرحال ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا ہے 2018، اس کے خلاف مستقل جو ہے جدوجہد ہو رہی ہے. آج بھی جو ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں عملہ زیر بحث آئے گا. تو اس پہ ٹرانسجنڈر کون ہے؟ ڈاکٹر جویریہ سعید نے ایک بڑا اچھا کالم لکھا جو روزنامہ امت میں شائع ہوا. اگرچہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ تکلیف دہ چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہوں گی. پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ مرد اور مرد کی شادی ہوتی تو بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایگ کسی صدقے میں لیتا ہے، اسپرم اپنا دیتا ہے، اس جنین کو پروان چڑھانے کے لیے تیسری عورت کا یوٹرس ادھار لیتا ہے، بچہ دانی ادھار لیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب، ان کی ماں اور باپ کا تعین زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی گیا گزرا ہے.
زنا سے آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شناخت ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا صورتحال ہے، اس ایک کسی اور عورت کا، کیونکہ مرد اور مرد کی شادی ہے، اور جو ہے وہ بچہ دانی کسی اور عورت کی ہے، اس پر اپنا ہے کیا، کس طرح کا یہ معاملہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ ایسے واقعات بھی ہیں کہ دو مردوں کی شادی کے بعد بہن نسوانی خلیہ فراہم کرتی ہے، ماں اس جنین کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے. اس سے آپ اسفل السافلین کا اندازہ لگا لیجئے. ابھی تو ابتدائی چند نسلیں اور گزر گئیں تو کیا سامنے آئے گا. ابھی مغربی دنیا میں حال یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سنگل پیرنٹ یا دونوں والدین سے محروم ہوتے ہیں. سوچیے اس قسم کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی اٹیچمنٹ کس قدر متاثر ہوگی. گویا یہ نسل انسانی کی تباہی کا منصوبہ ہے. اس معاملے کو آگے بڑھائیں. مغرب یہاں تک نہیں رکا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایسے گروپ اور افراد سامنے آ رہے ہیں جو خود کو جانور کے طور پہ شناخت کرنا چاہتے ہیں. ان کو فریز کہا جاتا ہے. میں نے ایسے فریز اپنی آنکھوں سے تفریح مقامات پر گھومتے دیکھے ہیں. ان میں اکثر کی سیکشل فینٹیسیز بھی جانوروں کے ساتھ یا ان کی طرح جنسی تسکین حاصل کرنے پر ہوتی ہے. پاکستان میں کیا ہوا پھر لکھتی ہیں. پاکستان میں مذاق یہ ہو کہ رنگین جھنڈوں کے ساتھ چالاک لوگوں نے انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا انتظام کرایا، اور ٹرانسجنڈر لا 2018 میں تمام بڑی پارٹیوں نے نہ صرف اس متنازع اصطلاح کے ساتھ عوام کو لا علمی میں رکھ کر پاس کروا لیا، بلکہ آپ ویڈیو میں خود سنیں کہ آپ کو علم ہو کہ تحریک انسان یعنی ہیومن رائٹس کی وزیر شیری مزاری صاحبہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی ہر شخص کا اپنا حق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی میڈیکل معائنے کی شرط عائد نہیں ہونی چاہیے. یہ بات اس اعتراض کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ حقیقی یا پیدائشی خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنائیں اور ان کو جنس کے انتخاب کا اختیار دینے سے قبل طبی معائنے سے یہ کنفرم کر لیں کہ وہ پیدائشی طور پر مبہم یعنی ایمبیگوس صنف کے ساتھ تو پیدا ہوئے یا نہیں، تاکہ دوسرے نفس فرس اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، اب یہ خاتون لکھتی ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن مغرب میں کئی برس گزارے ہیں اور کئی برس سے ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. ہر تیسرا بچہ اور بچی، دیکھیں کیا لکھ رہی ہیں، ہر تیسرا بچہ اور بچی اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے. کینیڈا جو کہ اس قانون کو پاس کرنے میں سب سے آگے ہے، وہاں امریکہ اور یورپی ممالک میں اسکول میں بچوں کی جینڈر چینج کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اگر والدین اس سے خوش نہ ہو تو ان کو مطلع کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا. قانون، حکومت اور سارا معاشرہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ بچے تیسری، چوتھی، پانچویں جماعت کے ننھے بچے بھی ہو سکتے ہیں جن کا جینڈر چینج ہو رہا ہوتا ہے اور والدین کو پتہ نہ ہو اور یہ کام ان کے بھی ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے جو کہ جو ہے مغرب ہمارے ہاں لانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ٹرانسجنڈر ایکٹ میں کیا بات ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا، میں مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو خنثی ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی شناخت کرنا مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے تیسری جنس کو ہم جن کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایکٹ آیا ہے. لیکن کھیل یہ کھیلا گیا کہ کوئی بھی آدمی، اینی پرسن جو یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والدین نے میرے جنسی اعضاء کو دیکھ کر لڑکا مجھے لکھوایا یا مجھے لڑکی لکھوایا، لیکن میرے ذہن یہ کہتا ہے کہ میں لڑکا نہیں ہوں، لڑکی ہوں، میرے ذہن یہ کہتا ہے، تو وہ نادرا کے آفس میں جائے اور نادرا کے آفس میں جا کر وہ اپنے آپ کو، اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے طور پہ رجسٹر کرا لے بیسڈ آن سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، اور اگر لڑکی ہے تو اپنے آپ کو لڑکے کے طور پہ رجسٹر کرا لے. اس کے لیے ایکس میل اور ایکس فیمیل کی اصطلاح. لیکن اگر وہ ایکس فیمیل بن گئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑکیوں کے کالج کے اندر، لڑکیوں کی ہر وہ جگہ جہاں لڑکیوں کے امتحان ہو رہے ہیں وہاں پر وہ ایکس فیمیل کی حیثیت سے ٹرانس فیمیل کے طور پر وہ فیمیل بن گیا اور وہاں پر وہ انٹر ہو جائے گا، وہ مرد. اس کی بات جو ہے وہ اگر وہ مزید آگے بڑھا اور اس نے اگلے اسٹیپ کے اندر کہا کہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں عورت ہوں، تو ایکس فیمیل سے وہ فیمیل بھی بن جائے گا. جب وہ فیمیل بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے اور وہ خود بھی مرد ہے، تو مرد اور مرد کی شادی ہوگی اور اس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے. یہ ہے جو کہ اس قانون کی اندر شناعت ہے، خرابی ہے، جس پر ہم چیخ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے واپس رکیں، لیکن یہ انسانی حقوق کے نام پر انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ برسر پیکار ہیں. یہ ٹرمنالوجی نے جو فریز کی ہیں، زوفیلا، بیسٹیلٹی، بڑی عجیب عجیب مغرب کے اندر جو ہے مخلوقات ہیں جو انسان کے چہرے میں جو ہے نظر آتی ہیں. تو شیطان، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شیطان نے زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں. قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وَنِعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن ہوا کیا؟ مگر اس کے باوجود
اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب کس طرح گمراہ کرتا ہے شیطان؟ شیطان جو ہے وہ نظریاتی طور پہ گمراہ کرتا ہے، خدا نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرنے والی باتیں کر کے گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے جو ہیں وہ اکیڈمیا میں جا کر جو ہے تھیوری بنتی ہیں. تھیوری جو ہے وہ اس کو پیئر ریویو کے بعد جو ہے زبردستی پروف کر دیا جاتا ہے کہ یہ حقیقی عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسانیت پر اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے. شیطان کا وسوسہ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں جا کر جو ہے وہ انسانیت کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے. شیطان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ کہ شیطان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے. ہم جنس پرستی کی بات کر رہے تھے. چاہت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اب یہی ہے ایکس میل ایکس فیمیل. بنیادی مقصد یہ ہے کہ شیطان جب ترجیح کو تبدیل کروا دیتا ہے انسان کی، شیطان چاہت کی تبدیلی کرا دیتا ہے، تو پھر آدمی شیطان کا ہی ایجنٹ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ایجنٹ ہوتا ہے. تو انسانی ترجیح کا مرکز جو ہے اس وقت کیا ہو چکا ہے؟ وہ ہے مال. نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کیا کتنی ہے، نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. یہ بنیادی طور پر سسٹم ہے. کوئی اللہ کا بندہ ہے، نوجوان ہے، جو کہ جو ہے وہ اللہ سے بہت قریب ہے لیکن تنخواہ کم ہے، اور ایک ہے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن تنخواہ بہت اچھی ہے. لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے جس کی تنخواہ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ ہم مسجد کے اندر جا کر جو ہے وہ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، لیکن اپنے زبان حال سے ہمارا یہ صورتحال ہے کہ جو ہے وہ ہم المائٹی ڈالر کے آگے جو ہے سجدہ دیتے ہیں. ہم سب اللہ ماشاء اللہ ہماری پہلی ترجیح اور آخری ترجیح جو مال ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے بھی جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. اس پر شاہنواز فاروق صاحب نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں. ماضی اور آج کا فرق. پہلی 5-6 دہائیوں میں مغربی فکر کے زیر اثر زندگی کی جو صورت پیدا ہوئی ہے، اس نے انسان کی جدوجہد کے بنیادی مرکز کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. پہلے یہ مرکز مختلف تعلقات تھے، اب معاشی زندگی یا معاشیات ہے. اب ہماری زندگی کا مرکز معاش ہے. صنعتی زندگی جیسے جیسے پھیلاؤ اختیار کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ مرکز زیادہ پیچیدہ اور اہم ترین بنتا جا رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ انسان کی نفسیاتی، جذباتی اور محسوساتی ضروریات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر کسی زمانے میں جو خوشی محبوب کے دیدار سے وابستہ تھی، اب وہ خوشی جدید ترین ماڈل کی ٹویوٹا کار سے وابستہ ہو گئی ہے. ایک زمانے میں جو مسرت قریبی انسانی تعلقات سے ہوتی تھی، اب وہ مسرت تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشننگ سے ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ یادوں کا بھرا ہوا اکاؤنٹ انسان کی بڑی متاع ہوتا تھا، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ صحت مند بینک اکاؤنٹ انسان کے بلند مرتبے کی علامت ہے. یعنی ہر کھوٹے نے ہر کھرے کی جگہ لے لی ہے. جدید زندگی زندہ باد. بقول شاعر، مجھ کو قدروں کے بدلنے سے یہ ہوگا فائدہ، مجھ کو قدروں کے بدلنے سے یہ ہوگا فائدہ، میرے جتنے عیب ہیں وہ سارے، میرے جتنے عیب ہیں سارے ہنر ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے بالکل پوزیشن چینج کر دی، زاویہ نظر چینج کر لیا، ورلڈ ویو چینج کر لیا. جو عیوب ہوں گے، جو ناخوب ہوگا وہ خوب بن جائے گا، جو منکر ہوگا وہ معروف بن جائے گا، جو معروف ہوگا وہ منکر بن جائے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے خاندان کا ادارہ کیوں کمزور پڑ رہا ہے؟ مغرب میں پڑ چکا ہے، ختم تقریباً ہے، مشرق میں بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اس پر شاہنواز صاحب نے لکھا ہے، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. یہ جون ایلیا کا شعر ہے، اور اس کے اندر واضح طور پہ خاندان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے روکتا ہے. اگر خاندان ایسا ہو کہ آپ جو کام کرنا چاہیں، صحیح کرنا چاہیں، غلط کرنا چاہیں، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب خاندان نہیں ہے. تو اس کو بیان کرنے کے بعد جو ہے شاہنواز فاروقی آگے کہیں لکھتے ہیں، انسانوں کی شخصیت کی جڑیں معاشیات میں اتنی گہری پیوست ہوئیں کہ ہم نے متوسط طبقے کے بہت سے بچوں کو یہ کہتے سنا کہ ہمیں ہمارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، ہمیں ہمارے باپ نے دیا ہی کیا ہے. حالانکہ وہ جو باپ تھا ان کے پاس شرافت کی دولت تھی، ایمانداری کا سرمایہ تھا، علم کی میراث تھی، تخلیقی رجحانات کا ورثہ تھا، لیکن انہیں یعنی کہ بچوں کو ان میں سے کسی چیز کی موجودگی کا شعور نہ تھا، کسی چیز کی موجودگی کا احساس نہ تھا. انہیں شعور اور احساس تھا تو صرف اس چیز کا کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے. ہمارے والدین کے پاس دولت نہیں ہے، کار کوٹھی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات میں دولت تقریباً واحد معیار بن چکی ہے. اس سلسلے میں مذہبی اور سیکولر کی کوئی تخصیص نہیں ہے. دولت کے حمام میں سب ننگے ہیں. اس کے بعد بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ کیوں کمزور پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل ترجیح جو ہے وہ دولت بن چکی ہے، مال بن چکا ہے.
تو جب انسانی چاہت تبدیل ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے مقاصد تبدیل ہو گئے, زندگی کے ٹارگیٹس تبدیل ہو گئے. اور یہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ انسانوں نے کیا بنائے, دنیا کی سپر پاور, دنیا کی امامت کرنے والا ملک امریکہ ہے, اس نے جو نعرے دیے ہیں وہی آج ہمارے دل و دماغ کے نعرے ہیں. لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. ہم بھی جو ہے وہ فریڈم کے چکر میں, لبرٹی کے معاملات میں, پرسوٹ آف ہیپینس کے معاملات میں, ان چیزوں کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں جس کے اندر جو ہے ہم اعتدال کی راہ کھو چکے ہیں. امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ the belief that anyone regardless of where they were born or what class they were born into can attain their own version of success in a society in which upward mobility is possible for everyone. ہر ایک کو ترقی کے برابر مواقع حاصل ہوں, یہ امریکن ڈریم ہے, چاہے وہ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتا ہو, کہیں بھی پیدا ہوا ہو. امریکہ امیگرینٹس کی دنیا ہے. تو لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس اچھے الفاظ ہیں, اچھی باتیں. جس طرح شیطان نے آدم و حوا کو کہا تھا, اچھی باتیں بتائیں تھی کہ تم جب یہ پھل کھاؤ گے تو تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے, تو بڑے اچھے نعرے تھے. اس طرح لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس بھی بہت اچھے نعرے ہیں. تاہم اگر یہ غیر متوازن انداز میں جو ہے ان کو لے کر چلا جائے تو یہ انسانیت کے لیے تباہی ہے. اب آپ بتائیے دنیا کا کون سا نظام ہے جو لوگوں کی خوشیوں کا تعقل ہے؟ پرسوٹ آف ہیپینس امریکن ڈریم ہے نا, اس نے ہم سے ہماری خوشیاں نہیں چھینی کیا؟ امریکن ڈریم جو ہے وہ گلوبل نائٹ میئر نہیں بنی کیا؟ کسی نے ٹک ٹاک پہ مجھے بتایا کہ ایک ویڈیو چلی, افریقہ کے قرضے اور امریکہ کے قرضے میں فرق کیا ہے. سوال یہ کیا گیا, سوال کرنے والے سے ان کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ افریقہ کے ڈیٹ اور امریکہ کے ڈیٹ میں کیا فرق ہے؟ افریقہ کا ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ کا ڈیٹ تو ٹریلینز آف ڈالرز ہے. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ امریکہ کا ڈیٹ اور افریقہ کے ڈیٹ کا فرق ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے قرضے ڈالر چھاپ کر جو ہے وہ چکا سکتا ہے. اس کو صرف کرنا کیا ہے, کیوں ڈالر میں قرضے ہیں, ڈالر وہ چھاپ لے گا, اس کا حق ہے, کیوں امریکہ کی کرنسی ہے, وہ چکا لے گا. افریقہ پہ بھی قرضہ ڈالر میں ہی ہے, افریقہ چھاپ نہیں سکتا ڈالر, چنانچہ اس سے بہت شدید محنت کرنی پڑے گی اور اس محنت کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا پیا پانچا ہو جائے گا. یہ آئیڈیا ہے. تو یہ کیسا نظام ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں آج تک تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی. آپ نوٹ چھاپ لیں, آپ دولت چھاپ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں آپ کا نظام جو ہے وہ زبردست قسم کا ہے, آئیڈیل ہے. اگر نوٹ چھاپنے کی ٹیکنالوجی خلافت راشدہ میں ہوتی, نوٹ چھاپنے کی ٹیکنالوجی بادشاہت کے دور میں ہوتی, تو فساد کہاں ہوتے؟ یہ جو مال کی کریشن کا عمل ہے, منی ویلتھ کریشن کا جو عمل ہے, یہ تاریخ انسانی نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کی بنیاد پر امریکن ڈریم جو ہے وہ لوگوں کے لیے نائٹ میئر بنی ہوئی ہے. دیکھیں اب مغربی تہذیب سے جو ہے نا وہ دو فلسفے نکلے, ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک کمیونسٹ نظام. ان کے اندر جو ہے وہ جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں فلسفے ہی فیملی کو تباہ کرنے والے ہیں. ایک سافٹ طریقے سے قتل کرتا ہے, ایک ہارڈ طریقے سے قتل کرتا ہے, اور یہ دونوں جو ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں جو کہ بعد میں جو ہے وہ تھیوری اور نظریے بن گئے. دو الفاظ ہیں, ایک انڈیویجلزم ہے, ایک کلیکٹیوزم ہے. جب ہم انڈیویجلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں کیپٹلزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کیپٹلزم میں ہم کو انڈیویجلزم کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے. آپ لبرل, آپ لبرٹی آپ کو حاصل ہوگی. کمیونسٹ نظام یا سوشلسٹ نظام میں کلیکٹیوزم کی بات ہوتی ہے, وی کی بات ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ فرد کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ گروپ کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چند سلائیڈوں کے اندر بات رکھوں گا کہ کس طرح یہ دونوں فلسفے جو ہے وہ انسانیت کو تباہ کرتے ہیں. تو انڈیویجلزم کی فلسفے برپا تباہی, جس کو سب سے پہلے میں فرسٹ می, تو کیا ہوتا ہے, کیا پروسیس ہے اس کا دیکھتے ہیں ہم. جب لبرٹی غیر متوازن ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس نا, جب غیر متوازن لبرٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر مستفید ہونے والے سرمایہ دارانہ نظام کے کمالات کیا کیا ہوتے ہیں. سودی نظام کا ظلم ہوتا ہے, جوئے کی بنیاد پر کھڑے کاروباروں کے ذریعے استحصال ہوتا ہے, دنیا کے وسائل چند افراد کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں, ان باوسیلہ افراد کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے, یہ باوسیلہ افراد جو ہے وہ حکومتیں قائم کرتے ہیں, گراتے ہیں, یہ باوسیلہ افراد جو ہے قلم کو خرید لیتے ہیں, اصحاب قلم کا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قلم, صاحب قلم آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے. تعلیمی ادارے یہ خرید لیتے ہیں, ریسرچ ان کی مرضی کی ہوتی ہے, تو دنیا پھر انہی کے خطوط پہ چلتی ہے, یہ جو چاہتے ہیں. اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں سے جبر کے ذریعے کام کر رہے ہیں, یہ مونوپلیز کیسے بن رہی ہیں, یہ اس سسٹم کے اندر بننی ہے جو کیپٹلزم کہتا ہے کہ مارکیٹ آزاد ہونی چاہیے.
جب یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ان کا سودی جبر جو ہے وہ خاندان کے خاندان تباہ کرتا ہے. آج پاکستان میں ہم رو رہے ہیں, ہم پر قرضہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ سود ہمارے پر چڑھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں, ہماری حکومتوں نے بڑی زیادتی کی وہ قرضے لے کر, اور جو ہے, لیکن یہ ظالمانہ نظام جس کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عادل قسم کے لوگ ہیں, ہمیں انسانی رائٹس کی بڑی پرواہ ہے, انسانیت رو رہی ہے, انسانیت تباہ برباد ہو رہی ہے, خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے, قرآن حکیم میں فرمائے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ فساد فی الارض نہ کرو, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بالکل وہی تصویر ہے, لیکن انہوں نے اپنی تصویر کو اتنا مزین کر کے پیش کیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے ہیومن رائٹس کے دلدادہ ہیں. بالکل لینن نے جو ہے وہ اگرچہ دوسری ایکسٹریم کا آدمی تھا, لیکن لینن نے یہ بات کی تھی, فریڈم ان کیپٹلسٹ سوسائٹی آلویز ریمین اباؤٹ دا سیم ایز اٹ واز ان اینشینٹ گریک ریپبلکس. فریڈم کس کے لیے ہے؟ فریڈم فار سلیو اونرز, جو غلاموں کے مالک ہیں ان کے لیے فریڈم ہے. اسی طرح فریڈم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار ہیں. اچھا, اسی غیر متوازن لبرٹی سے مستفید ہونے والے فیمنزم تحریک کے خیالات آپ ذرا پڑھ لیں. فیمنزم عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. یہ جو ہے وہ ڈائلیکٹ آف سیکس ہے, جو کتاب ہے دا کیس فار فیمنسٹ ریولوشن. اس کے اندر دیکھیں جملے کتنے خوفناک ہیں. The end goal of feminist revolution must be unlike that of first feminist movement. پہلی جو تحریک تھی فیمنسٹ کی, اس کے اندر کم از کم عورتوں کو کیا عزت دی جائے, اور جو ان کے کچھ بیسک حقوق تھے جائز تھے. لیکن جو سیکنڈ فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کے مطابق کیا بات تھی؟ not just the elimination of male privilege but of sex distinction itself. مرد اور عورت کے درمیان جو تفریق ہے ہمیں اس کو ختم کر دینا ہے. Genital difference between human beings would no longer matter culturally. جو انسانوں اور عورتوں کے درمیان جینیٹیکل ڈفرینس ہیں, ریپروڈکٹیو آرگنس کے ڈفرینس ہے, بالکل بایولوجیکل ڈفرینس ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. The reproduction of species by one sex for the benefit of both would be replaced by at least the option of artificial reproduction. اب عورت جو ہے وہ بچے پیدا نہیں کرے گی, آرٹیفیشل ریپروڈکشن ہوگی. Children would be born to both sexes equally. جب آرٹیفیشل ہوگی تو مرد اور عورت دونوں کو جو ہے برابر جو ہے وہ equally پیدا ہوں گے وہ, اور independently of either. However, one choose to look at, the tyranny of biological family would be broken. The tyranny of biological family would be broken. تو یہ biological family کی جو فساد ہے جس نے عورتوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے, یہ ختم ہو جائے گی. فیملی کو تباہ کرنے والی بات ہے. تو یہ ریڈیکل انڈیویجولزم ہے جس کے نتیجہ جو ہے نا خاندان کے دائرے کے لیے ہولناک ہے. اس کو ہم انڈیویجولزم اچھی چیز ہے, لیکن جب یہ ریڈیکل بن جائے, جب یہ انتہا پہ چلے جائے, تو خاندان کا ادارہ بہت خوفناک جو ہے وہ نتائج کا سامنا کر سکتا ہے. یہ جو ہے وہ مائیکل کوک نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے یہ بلاگ. اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس صورتحال پہ تبصرہ کیا, وہ یہ کیا ہے, ان دا شارٹ ٹرم دا فیملی ول لوز اٹس اسٹیٹس ایز اے نیچرل اینڈ فنڈامنٹل گروپ یونٹ آف سوسائٹی. یعنی کہ اب فیملی جو ہے بیسک یونٹ نہیں رہے گا, اور سوسائٹی اس کو پروٹیکٹ بھی نہیں کرے گی, اور یونیورسل اسٹیٹ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ سب کام سے جائیں گی. There is simply no privileged place for family relationship in a society which has incorporated gender theory into its legal system. جس کے اندر جینڈر تھیوری آ جائے. جینڈر تھیوری کیا ہے؟ سیکس الگ چیز ہوتا ہے, جینڈر الگ چیز ہوتا ہے. سیکس میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے جب پیدائش کے وقت ہوتا ہے. جینڈر وہ ہوتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں. ایک لڑکا ہے جو سوچ سکتا ہے کہ میں لڑکی ہوں. تو اگر جینڈر تھیوری آ گئی نا میدان میں, تو پھر فیملی تباہ و برباد ہو جائے گی. If we are all free to choose our favorite mode of gender, then having children is obviously a mere personal option. پھر بچے کون پیدا کرے گا؟ یہ ایک آپشن رہ گیا. People who want to raise children deserve no more respect than people who want to raise alpacas. alpacas ایک جانور ہے, تو جو بچے پیدا کریں گے اور بچوں کو کی جو ہے وہ پرورش کریں گے, ان کو پالیں پوسیں گے, وہ قانون کی نظر میں, اور ایک وہ جو کہ الپاکاز کو پال رہا ہوگا, دونوں برابر ہیں. انسانیت جو ہے وہ کس رنگ میں رنگ جائے گی جب یہ صورتحال ہوگی کہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو, ان ماؤں کو عزت نہیں دے گی جو مائیں جو ہے ان کی مستقبل کو جو ہے وہ تراش رہی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے لبرٹی کی بات کی. لائف کے متعلق آپ خوب جان سکتے ہیں کہ امریکن ڈریم ہی ہے یہ, وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے جو ہے دنیا پر ایٹم بم برسائے. دو لائف کا دائرہ, ان کے جو تین باتیں, لائف, لبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس. لائف کی تو اتنی حقیقت آپ کو کافی ہے کہ ایٹم بم مارنے والا واحد ملک ہے. لبرٹی کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح یہ زندگی لوگوں کے خون کو چوس رہے ہیں. اور پرسوٹ آف ہیپینس کے متعلق آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی توازن اگر نہ رہے ہیپینس کے تو یہ بھی تباہی ہے. The obsessive pursuit of happiness may become a source of happiness. جب آپ
بس ہیپینس کے چکر میں لائیں گے تو یہ انہیپینس کی طرف آپ جائیں گے. To attain real happiness, humans need to slow down the pursuit of pleasant sensation, not accelerate it. آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہر وقت آپ بس ہیپینس ہیپینس تو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آپ کو ہیپینس کبھی نہیں ملے گی. ٹرسٹ می, فیملی پرابلمس کل یور ہیپینس. یقین جانیں کہ فیملی کی پرابلم جو ہے آپ کی ہیپینس کو کل کر دیتی ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ اس فیملی کے بوجھ کو ہٹا دیا جائے اپنے سر کے اوپر سے. اس کا مطلب یہی ہے, کیونکہ پرسوٹ آف ہیپینس میں فیملی رکاوٹ ہے اور یہ میری ترجیح ہے, تو پھر فیملی کو کی رکاوٹ کو مجھے دور کر دینا چاہیے. ہیپینس از دا ایبسنس آف پرسوٹ آف ہیپینس. یہ حقیقت ہے. اگر آپ, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم جو ہے وہ دوڑیں کسی چیز کے پیچھے, سائے کے پیچھے, تو سایہ آگے ہی بڑھتا جائے گا اور ہم جو ہے وہ سائے جتنا بڑھیں گے سایہ بھی اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا. Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy. تو یہ بذات خود جو ہے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہیپینس کے پرسوٹ کے ہیپینس کی جدوجہد جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ان ہیپینس لانے کا سبب بن سکتی ہے اگر توازن نہ برقرار رکھا جائے. حتیٰ کہ یہ بات ہو گئی کہ خوشی کی سائنسی تعریف بیان کی جا رہی ہے. خوشی کو نمبرز کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ خوشی کی کوئی سائنسی تعریف, خوشی کسی نمبرنگ کے اندر آ جائے. نو ہراری نے یہ بات لکھی ہے کہ منی, social status, plastic surgery, beautiful houses, powerful positions, none of these will bring you happiness. Lasting happiness comes only from, اب ہم سمجھ رہے تھے کوئی اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, لیکن یہ نو ہراری ہے, یہ تو ایسی باتیں کرے گا. Lasting happiness comes only from serotonin, dopamine and oxytocin. اس طرح کے ہارمونز خارج ہو جائیں گے تو آپ کو ریئل ہیپینس حاصل ہو جائے گی. اب وہ کتنے خارج ہوں گے وہ بھی کوانٹیفائی کر لیں آپ, تو ہیپینس کا بالکل تصور ہی جو ہے وہ چینج کر لیا. لینن نے جو بات کی تھی, لینن نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو بات کی تھی, کیونکہ کمیونزم کو لے کر وہ کھڑا ہوا اور پورا جو ہے مارکس کی تحریک کو لے کر آگے بڑھا, انقلاب لایا روس کے اندر. اس نے کہا تھا a new form of family, new conditions in the status of women and in the upbringing of younger generation are prepared by the highest forms of present day capitalism, the labor of women and children and the breakup of the patriarchal family by capitalism inevitably assume the most terrible, disastrous and repulsive forms in modern society. 1914 میں اس نے لکھا ہے کہ جو خواتین نے جب سے کام کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ فیملی کا پیٹریارکل جس میں مرد کی ڈومینیشن تھی وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے, اور جدید جو سرمایہ دار نظام نے جو ہے وہ بدترین قسم کا جو ہے وہ فیملی سسٹم جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے. اور میلکم ایکس جنہوں نے, ملک شہباز جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان کو قتل شہید کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا یو شو می اے کیپٹلسٹ اینڈ آئی ول شو یو اے بلڈ سکر. آپ مجھے دکھائیں کوئی سرمایہ دار اور میں آپ کو دکھاؤں گا خون پینے والا. سرمایہ دار اور خون پینے والے کے اندر بعض دفعہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اٹلی میں الیکشن ہوئے, اور اٹلی میں الیکشن کے اندر ایک خاتون کامیاب ہوئی, جارجیا میلونی. انہوں نے 2 سال پہلے الیکشن تقریر کی تھی, بڑی خوبصورت تقریر کی تھی جس کا انگلش ورژن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وائی, اب یہ فار رائٹ کی مذہبی ہیں اور لبرلز بڑے پریشان ہیں ان کے جیتنے سے نا. وائی از دا فیملی کنسیڈرڈ ہاسٹائل, وائی ڈز فیملی ساؤنڈ اومینس. یہ فیملی کو کیوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں, کیا کیوں اس فیملی کے لفظ کو جو ہے وہ زہریلا سمجھتے ہیں؟ بیکاز اٹ ڈسٹنگوش اس فرام دا جنرل ماس. دس از our individuality. Therefore, everything that distinguishes us is hostile to the present time, to those who would like us to have no more individuality, but to be only ideal consumer slaves. تو سرمایہ دار کیا چاہتا ہے, امیزون کیا چاہتا ہے, یا پھر علی بابا کیا چاہتا ہے؟ ہم کنزیومر بنیں, اور ہم کنزیومر بن کر جو ہے وہ ان کی اشیاء کو خریدتے رہیں. اگر فیس بک کے اندر 51 سے زیادہ 50 سے زیادہ جینڈرز ہیں نا, 50 سے جینڈر ہیں, میل فیمیل 2 ہوتے ہیں فیس بک کے اندر. اگر آپ آئیڈینٹی دیکھنا چاہیں تو 50 سے زیادہ جینڈر آئیڈینٹیز ہیں. تو وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ کے ہیومن رائٹس کی وہ تحسین کرتے ہیں, لیکن وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ ایک کنزیومر کی مکمل ذہنی کیفیت سے وہ آگاہ ہو جائیں تاکہ وہ اپنے اشتہارات بالکل صحیح جگہ لگائیں. یہ میں نے اپنے طور پر اضافی بات کر دی ہے. تو یہ کیا کہہ رہی ہیں جارجیا میلونی, آئیڈیل کنزیومر سلیوز. Therefore they attack national identity, religious identity, gender identity and family tradition. یہ کون سرمایہ دار حملہ کرتے ہیں ان شناختوں پر؟
I am deprived of the right to call myself Italian. میں اپنے آپ کو اٹالین نہیں کہہ سکتی, میں اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہہ سکتی, میں اپنے آپ کو وومن نہیں کہہ سکتی, میں اپنے آپ کو مدر نہیں کہہ سکتی. بیکاز کیوں؟ I must be citizen X, gender X, parent 1, parent 2. مجھے تو نمبرز کے اندر I must be a number, and since I am just a number, I no longer have personality or roots, and then I will be a perfect slave under the rule of financial speculator. I will be an ideal user. تو ہمارا رول نمبرز والا ہے. ہم اچھا اتنے یہ نمبر جو ہے وہ میری پروڈکٹ خریدے گا کہ نہیں خریدے گا, یہ نمبر میری پروڈکٹ خریدے گا نہیں خریدے گا. This is why they instill so much fear in us. That's why this event, election victory, is so frightening for them, because we don't want to be numbers. We want to defend human values. Every person, because each of us has unique and unrepeatable genetic code. ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول ہے, الگ ہے, یونیک ہے. ہم میں سے ہر ایک کا اپنا جینیٹک کوڈ ہے. whether someone likes it or not, it is sacred, اور یہ مقدس ہے. We will defend it. We will defend God, country and family. میں نے اس وجہ سے شامل کیا تھا. We will defend God, country and family. These are the things that annoy those people in power the most. We will do it to defend our freedom. Family اگر بچائیں گے تو freedom بچائیں گے. Family گئی تو freedom گئی. Because we will never be slaves and simple consumer in complete dependence on financial speculator. That's what our mission is all about. That's why I come here today. پھر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا, وہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آ کر میں نے آپ کے سامنے جو مغربی تہذیب کا جو ایک حصہ تھا, جو سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ تھا, جس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجولزم, اس پہ بات کر لی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ خاتون بھی جو بات کر رہی ہیں انڈیویجولزم پہ بات کر رہی ہیں, لیکن یہ مغربی تہذیب بتدریج اس انڈیویجولزم کو کھا رہی ہے, اور ریڈیکل انڈیویجولزم جو ہے وہ انسانیت کی یہ نقصان دہ. اب کلیکٹیوزم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے لیے میرے پاس ایک سلائیڈ ہے, میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. یہ گروپ کے مفاد کو دیکھتا ہے, وہ فرد کے مفاد کو دیکھتا ہے, اور فرد کا مفاد گروپ کو تباہ کر دیتا ہے. یہاں پر گروپ کا مفاد فرد کو تباہ کرتا ہے. صرف چائنا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, فیملی پر کتنا جبر رہا ہے, بچوں کی پیدائش پر حکومتی جبر. 1 چائلڈ پالیسی 2015 تک جو ہے 1 چائلڈ پالیسی تھی. ایک فیملی ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتی تھی. میرا دوست جو ہے وہ چینی تھا, وہ بلکہ جاپانی تھا, اس کی چینی بیوی تھی. وہ اپنی چینی بیوی لے کر جاپان آیا ہوا تھا تاکہ اپنی مسلمان تھا کہ تاکہ دوسرے بچہ پیدا کر سکے. تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا اتنا انفلوئنس کہ وہ دوسرا بچہ بھی آپ پیدا نہ کر سکیں. صورتحال یہ ہو گئی کہ جو ہے وہ بتدریج جو ہے کہاں چینی خواتین 6 بچے پیدا کرتی تھیں, اور 2010 یا 2000 تک وہ ایک پر آنے لگی. 2015 جب چینیوں کا اندازہ ہوا کہ اب تو ہم گئے کام سے, ہماری پاپولیشن میں ڈکلائن آ رہا ہے, تو اب انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی کو ختم کیا. لیکن یعنی کہ کلیکٹیوزم کے فلسفے کے تحت کہ حکومت جو ہے فیملی کو کچھ بھی کر دے. حکومت جو ہے وہ بالکل, اگر ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کتنے رشتے ختم کر دیے. نہ مستقبل میں چچا بچے کو ملے گا, نہ تایا ملے گا, نہ ماموں ملے گا, پتہ نہیں کون کون سے رشتے ختم ہو جائیں گے. تو انسانی خاندان کو بچانے کی جنگ آخر شیطان سے کس طرح کی جائے؟ اب میں اپنے پروگرام کے آخری حصے پہ آ گیا ہوں. انسانی خاندان کو کس طرح بچایا جائے, جنگ شیطان سے جنگ کس طرح کی جائے؟ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسانی خاندان کی تقدیس, سینکٹیٹی جو ہے وہ سمجھیں ہم نا. انسانی خاندان مقدس ہے. مغرب کا ملحدانہ تصور یہ کہتا ہے کہ انسان کاسمک ڈسٹ ہے, اربوں سال گزر گئے ایوولوشن میں تو اس میں سے برآمد ہو گیا یہ. اور اگر انسان کی یہی حقیقت ہے تو پھر اس انسان کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ کون سی موریلٹی جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے جب وہ کاسمک ڈسٹ ہے جو ایکسیڈنٹلی پیدا ہو گیا ہے؟ اسلام کا تصور خاندان کیا ہے؟ یہ ایک مقدس ادارہ ہے جس کی حفاظت مرد اور عورت دونوں کے ذمے ہے. مردوں اور عورتوں کی بایولوجی, مرد اور عورت جس طرح پیدا ہوئے ہیں, ان کی جسمانی ساخت, یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جو ہے وہ جنسوں سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. مرد عورت کا محافظ ہے اور بیوی مرد کی محافظ ہے. اگر قرآن حکیم میں یہ بات ہے کہ ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو گویا ایک خاندان کی تباہی بھی گویا ایک نسل انسانی کی تباہی ہے. اگر ایک نفس کو کوئی حفاظت کرتا ہے وہ انسانیت کی حفاظت کرتا ہے, تو اگر کوئی ایک خاندان کو بچا لیتا ہے, ایک خاندان کی حفاظت, تو گویا نسل انسانی کی حفاظت ہے. یہ اسٹیکس آر ویری ویری ہائی. یہ جو خاندان کا پروجیکٹ ہے یہ اگر خراب ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے جو کہ کسی بھی جو ہے وہ انسانیت کو پہنچ سکتا ہے. اور اگر خاندان کو بچا لیا جائے تو انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر یہ شیطان سے جنگ ہے, اور یقیناً یہ شیطان سے جنگ ہے, تو
پھر ہمیں اپنے رب کی پناہ میں آنا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن رب کی پناہ میں آنے کے بہرحال کچھ تقاضے ہیں. آپ امریکہ میں اگر پولیٹیکل اسائلم لیں اور درخواست دیں اور وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر امریکی قانون کی خلاف ورزی کریں تو آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو اسائلم اگر اللہ کے پاس آ کر لے رہے ہیں تو پھر رب کے حکم کو یاد کرنا ہوگا، رب کو یاد رکھنا ہوگا. رب کی یاد بہرحال بہت ضروری ہے. اور جس کے دل میں رب کی یاد ہو نا، جس کے دل میں رب کی یاد ہو، وہ زیادتی کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے. اور اگر غفلت کی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے نا تو 100 بار استغفار اور توبہ کرتا ہے. ایسے مرد اور عورتیں جن کے دل میں ذکر اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کے احکامات کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کو سمجھنے والے ہوں، وہ شیطان سے بڑی مشکل سے شکست کھا سکتے ہیں. تو بہرحال خاندان کو بچانے کے لیے جلد بازی سے پرہیز کی ضرورت ہے. قرآن حکیم میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے مرد عورت کا، اس کے اندر سکینت ہے، سکینت. لیکن فرض کریں اگر آپ کو سکون نہیں مل پا رہا تو قرآن حکیم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر عورت کے اندر، اگر سامنے والے فریق کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اچھائی بھی ہو. تفہیم القرآن میں مولانا نے لکھا ہے یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں ایسا نقص ہو جس کی بنیاد پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے. حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے. اس طرح بعض اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اسے بدل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے. لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات میں ہی استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کس طرح نوح علیہ السلام کی دشمن بنی ہوئی ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کتنی پرابلمٹک ہے. لیکن یہ دونوں انبیاء کا رویہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ان افراد نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دی. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بڑا میسج ہے کہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے. بہرحال خاندان کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہوش سے محرومی. ہوش سے محرومی دو طریقے سے ہو سکتی ہے: شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال. اس پہ میں نے بات رکھی کہ ایک صحافی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ. اور دوسری چیز جو ہوش سے محروم کرنے والی ہے وہ غصہ ہے. غصہ، جس نے غصے پر غلبہ پا لیا نا اس نے اپنے شیطان کو بھی شکست دی اور اپنے حریف کے شیطان کو بھی شکست دی. کیونکہ جب آپ اپنے شیطان کو شکست دیں گے تو آپ خاموش رہیں گے، لیکن دوسرا شیطان تو دوسرے کو بلوائے گا، وہ تلخ باتیں کرے گا، پھر بھی خاموش رہنا، کنٹرول کرنا دوسرے حریف کے شیطان کو بھی شکست دینے کے جو ہے وہ مترادف ہے. آدمی وہ اچھا ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. آدمی وہ برا ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ آگ اگلتے رہیں ہر وقت نا. خاندان کی بات کے لیے بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب ہم بزرگ ہیں تو ہمیں اپنا وہ رول بھی ادا کرنا ہے. بزرگوں کی طرف سے اچھی رہنمائی ایک گھر کو بچانے میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. بچپن میں گھر میں مشاورت کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم کی رائے نہیں لیتے، اپنے گھر کے فیصلے مشوروں سے نہیں کرتے، ہم اپنے فیصلے امپوز کرتے ہیں. تو مجھے ہمارے ایک ساتھی بولتے ہیں کہ پاکستان میں اگر قیادت کا مسئلہ ہے نا، لیڈرشپ کا بحران ہے، وہ بس لیڈرشپ اپنی چلاتی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتی. اس کی بڑی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر مشورے نہیں ہو رہے. اگر گھروں میں مشورے ہو رہے ہوں تو پتہ چلتا ہے بعض مشورہ مانا جائے گا، بعض مشورہ نہیں مانا جائے گا. بچوں کو احساس ہوگا اس بات کا اور ان کو سمجھ میں آئے گا کس طرح رائے بنتی ہے اور کس طرح رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے، کبھی رائے جو ہے وہ کس طرح تسلیم نہیں کی جاتی ہے. لیکن جب یہ نہیں ہوگا، وہ بڑے ہوں گے تو وہ رائے امپوز کریں گے اپنی بیوی پہ، بیوی اپنے شوہر پہ کرے گی، لڑائیاں ہوں گی اور مشاورت سے معاملات چل نہیں پائیں گے. خاندان کی بات کے لیے ریاست کا کردار. ریاست ماں ہوتی ہے. ریاست کا کام خاندان کو ایسے ماحول کی فراہمی ہے جہاں پر ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہو. یہ بڑا چیلنجنگ سوال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ریاست کا رول جو ہے وہ یہ نہیں ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ انتہائی زیادہ پریشان، ان کے
پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی پیٹ کی ضروریات کو جرم پرورش پاتے ہیں. نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ خوب جانتے ہیں وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور ریاست کا یہ کام بھی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے, ان کو رب سے قریب کرنے کا اہتمام کرے. میڈیا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کا اس سلسلے میں بھرپور استعمال کرے, اور مغرب کے فلسفوں اور ان کے بھیجے گئے قانونوں کو نافذ کرنے کے بجائے اپنی اقدار کے مطابق قانون سازی کرے. ابھی صورتحال یہ کہ وہاں سے حکم آتا ہے یہ والی قانون سازی کرو, ہم 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو بولتے ہیں یہ قانون کا مطلب یہ, اور قانون نافذ کروا دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے حاکم ہیں, پاکستان سے کمٹمنٹ, پاکستان کی فیملی سے کمٹمنٹ, یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے حاکم بنے اور جو ہے وہ کمٹمنٹ آپ کی کسی اور سے ہے. میں اب اختتامیہ پہ آتا ہوں. کیا تجاہل عارفانہ جرم نہیں. تجاہل عارفانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ عارف ہیں, آپ کو سب معلوم ہے, لیکن آپ جاہل بنے ہوئے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم میں سے سب رائی, ہم سب رائی ہیں, ہم سب چرواہے ہیں, اور ہم سب کو اپنی بھیڑوں کا جواب دینا ہے. اپنی رائے کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. شوہر ہے تو اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے, بیوی ہے تو بچوں کی ذمہ دار ہے. ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر جو ہے وہ رائی ہے. اگر ہم اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا رائی, میرا چھوٹا بھائی, میرے بہن یا کوئی اور, میں تباہی وہاں ہوتے دیکھ رہا ہوں, تو کیا میں سمجھوں گا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر میرا کوئی امپیکٹ ہے دوسرے رائی پر, دوسرے چرواہے پر, تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرنی میری ذمہ داری ہے. خاموشی اور بے توجہی بعض دفعہ جرم کہلائے جانے کے مستحق ہے. بعض جگہ خاموش رہنا جرم ہوتا ہے, بعض دفعہ تغافل برتنا جرم ہوتا ہے. The greatest crime in modern history resulted not just from hatred and greed, but even more so from ignorance and indifference. یہ آخری سلائیڈ ہے. اگر ہمیں اپنے کل کو درست کرنا ہے تو ہمیں اپنے آج کو درست کرنا ہوگا. آج ہمارے ہاتھوں میں موجود نسل کی تربیت کے لیے ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں خرچ کرنی ہوں گی. والدین کو اپنی شخصیت کے اندر ضروری تبدیلی, اپنے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی, معاشرے میں تبدیلی, اور ریاستی نظام کی تبدیلی کے رول ادا کرنا ہوگا. والدین کو ہر لیئر پر جو ہے اپنے رول ادا کرنا ہے. علم سے قربت, منفی سوچوں سے دوری, اللہ تعالیٰ پر توکل, صحیح مقاصد کا تعین اسلام کا ایک مسلمان سے تقاضا ہے. ہم لوگ علم سے بھی دور ہیں, ہم نیگیٹو بھی ہیں, اللہ پہ ہمارا توکل نہیں ہے, صحیح مقاصد ہمارے نہیں ہیں. پھر ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ بچا پائیں گے, اپنے خاندان کو بچا پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح مسلمان, بعمل مسلمان, افیکٹو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جی. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب کیا آج کے لیے, اور اپنی تحقیق سے ہمیں آگاہ کیا اور اسلام کی رہنمائی فرمائی, اور سارے مسائل کا حل جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی صورت میں ہے یا دوسرے مسائل کی طرح ہم پہ اس وقت لاگو کیا جا رہا ہے, تو اس کا حل بھی آپ نے اپنے خطابی کلمات میں ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اہم مسئلے سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو ہے نا اس پہ ہم اپنی اس کی رہنمائی جو ہے ہم اپنے دین سے حاصل کریں. بلا شبہ قرآن میں, حدیث میں ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے, اور جا بجا مطلب اس کا حکم بھی ہے, اور آپ نے جیسے فرمایا اپنے آج کے پروگرام میں. تو اس سلسلے میں مزید کچھ ساتھی اگر اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں یا کچھ سوال ہے, جس طرح ابھی مصطفیٰ بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو میں آپ لوگوں کو ہینڈ جو ہے نا انمیوٹ کر دوں گا, تو اپنی رائے سے اور اپنے سوالوں سے کچھ آگاہ کر سکتے ہیں. جی مصطفیٰ بھائی, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. رضوان بھائی بہت شکریہ, آپ لوگوں کا بہت زبردست لیکچر تھا. صرف ایک چیز ایڈ کرنی تھی مجھے ہیپینس کے حوالے سے, کہ ہیپینس اور ایک چیز ہوتی ہے پلیجر. ان دو باتوں کو نا ایک ایجوکیشنسٹ ہیں سلمان صدیقی صاحب, جو ہمارے پلیٹ فارم سے ان کا ایک آدھ پروگرام بھی ہوا ہے, ان کی کسی شاگرد نے کیا ہے, انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہے. تو اگر وہ فرق سامنے ہوگا نا تو پھر مطلب بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہم نارملی جس کو ہیپینس سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہیپینس ہوتی نہیں ہے, اسے پلیجر ہوتا ہے جو کہ بہت وقتی ہوتا ہے. اور جو ہیپینس آگے بڑھ کر جو آپ کو اطمینان دیتی ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ چیز ہے. تو اگر کوئی مطلب کسی کو اور اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو وہ ان کا لیکچر یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے, سلمان صدیقی صاحب کا, انہوں نے بڑا اچھا فرق کیا ہے پلیجر اور ہیپینس کو. وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو مزید تقویت دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. جی جزاک اللہ خیر. سو اور کوئی ساتھی اگر کچھ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں.
تلیق فاؤنڈیشن سے میرے خیال شہزاد بھی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.